الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا. تمام طلباء کرام کو خوش آمدید. ہمارے اس دورے کے اندر جس میں ہم کتاب اعلام السنہ المنشورہ لشیخ الحافظ حکمی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں. یہ کتاب عقیدہ کی کتاب ہے جس میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو سوال اور جواب کی صورت میں مرتب کیا ہے تاکہ طلباء اس کو آسانی سے سیکھ سکیں، پڑھ سکیں اور یاد کر سکیں. آئیے ہم ان اسئلہ میں سے، ان سوالوں میں سے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ ان چیدہ سوالوں کو لیں گے اور کوشش یہی ہوگی کہ تقریباً استیعاب کر لیں تمام کتاب کا، لیکن پوری کتاب کا احاطہ کرنا اس دورے کے اندر ممکن نہیں ہے کیونکہ دورہ مختصر ہے. بہرحال اگر ساری نہیں تو ساری چھوڑی بھی نہیں جائے گی، تو ان میں سے اکثر مباحث کو ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ اپنے اس دورے کے اندر. تو آتے ہیں آج اس مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کے سوال کی طرف. اس میں فرماتے ہیں ما هو الایمان، ایمان کیا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کے اس بارے میں جواب فرماتے ہیں کہ الایمان قول وعمل. دو باتیں کر کے پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ ایمان قول کا نام ہے اور عمل کا نام ہے. پھر کہتے ہیں قول کیسے اور عمل کیسے؟ قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، کہ قول دل کا بھی ہے اور زبان کا بھی ہے، عمل دل کا بھی ہے، عمل دل کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے اور جوارح اعضاء کا ہے. یزید بالطاعہ، یہ ایمان بڑھتا ہے اللہ کی اطاعت کرنے سے. وینقص بالمعصیہ، جب اللہ کی نافرمانی کی جائے، جب اللہ کی نافرمانی کرے تو اس وقت یہ ایمان اس میں نقص آتا ہے، اس میں کمی ہوتی ہے. وَيَتَفَاضَلُ أَهْلُهُ فِيهِ، یعنی جواب بڑا مختصر ہے لیکن بہت ساری باتیں انہوں نے اس میں ذکر کر دی، اور ایک ایک پوائنٹ پر بات کریں تو ایک الگ الگ موضوع بن جائے گا، لیکن ہم کوشش کریں کہ مختصر اس بات کو ذکر کر لیں اور اس کے باقی پوائنٹ کو آگے ذکر کریں گے. سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ یہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے. قول اور عمل کیسے؟ کہ قول اللسان والقلب، زبان کا قول اور دل کا قول. تو دل کا قول کیسے ہوگا؟ وقول القلب تصدیقہ، یعنی دل کے اندر یقین ہو جانا، پختگی ہو جانا، اس کا عزم مصمم، ایک یقین پیدا ہو جانا، اس تصدیق کا یقین پیدا ہو جانا، اس کو کہتے ہیں قول القلب. دل میں یقین آ جانا، پختگی آ جانا، اعتماد کامل دل میں آ جائے. کس میں؟ اس جس چیز کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ایمان بن رہا ہے اس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اس اسماء اور صفات کے حوالے سے، اللہ کی توحید کے حوالے سے جو یقین انسان کے دل میں موجود ہے، اس کو کہتے ہیں قول القلب. قول القلب ایک. اسی طرح یہی تصدیق ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے اپنے باقی دروس میں ذکر کیا کہ دل کی گہرائی سے اس چیز کی تصدیق کرنا، جس طرح شہادت اللہ الہ الا اللہ کی تصدیق ہے، اسی طرح شہادت ان محمد رسول اللہ کی تصدیق ہے. یہ ہے قول القلب. اسی طرح قول اللسان ہے، ظاہری بات ہے وہ اعمال صالح ہیں، وہ تمام اعمال صالحہ ہیں جن کو انسان اپنے زبان سے ادا کرتا ہے. وہ تب کے سارے اس میں سے آپ یہ دیکھ لیں، سب سے پہلے کلمۃ لا الہ الا اللہ، ہم اس کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں. شہادت اللہ الہ الا اللہ، ہم اس کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں. تسبیح ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ سارے تسبیحات ہیں، ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں. اسی طرح اور بھی تلاوت قرآن ہے، ہم تلاوت کرتے ہیں، زبان سے اس کی ادائیگی ہے. اذان دے رہے ہیں، زبان سے ادائیگی ہے. اقامت کر رہے ہیں، زبان سے اس کی ادائیگی ہے. امر بالمعروف ونہی عن المنکر، کسی اچھائی کا حکم دے رہے ہیں، کسی کو کہہ رہے ہیں زبان سے، کسی کی یعنی کسی برائی سے روک رہے ہیں زبان سے. تو یہ سارے قول اللسان ہے، عمل اللسان ہے. قول اللسان ہے اور عمل اللسان ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہے. آتے ہیں عمل القلب کے اندر. عمل القلب کے اندر تو دل کا عمل کیا ہے؟ تو اس سے مراد ہے کہ وہ اعمال، وہ اعمال صالحہ جو انسان کے دل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ اعمال صالحہ جو انسان کے دل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. وہ کون سے اعمال صالح ہیں؟ بہت سارے. مثال کے طور پر الحب للہ، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. محبت اللہ و محبت رسولہ، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ انسان کے دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اعمال صالحہ ہے. مومنوں سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، یہ بھی انسان کے دل سے تعلق رکھتا ہے. توکل ہے اللہ پر،
یہ بھی دل سے تعلق رکھتا ہے. خشیت ہے, انابت ہے, رجوع ہے, الرجاء علی اللہ جو ہے امید ہے اللہ پر, یہ ساری چیزیں انسان کے دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. تو یہ ساری بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی اب اس کو لے کے اخلاص لے لیں, جتنی چیزیں انسان کے دل کے رکھتے ہیں. اخلاص کیا چیز, کس چیز کا نام ہے؟ وہ انسان کے دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اخلاص انسان کے دل کے ساتھ تعلق رکھنا ہے, پھر اس کا اثر باقی اعمال پر ظاہر ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں عمل القلب. اسی کے بعد عمل الجوارح ہے. عمل الجوارح ہے. عمل الجوارح سے کیا مراد ہے؟ وہ اعمال جو ہم اپنے اعضاء سے ادا کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو قیام کی حالت میں ہیں, ہم رکوع میں جا رہے ہیں, ہم سجدے کے اندر جا رہے ہیں, یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اسی طرح ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو عمرے کے صفا مروے کی سعی کر رہے ہیں, طواف بیت اللہ کر رہے ہیں. اگر حج پہ جا رہے ہیں تو آپ کو نظر آئے گے منا کے اندر ہے, عرفات کے اندر ہے, مزدلفہ کے اندر ہے, رمی جمرات ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. یہ عمل الجوارح ہیں. یہ ساری چیزیں عمل الجوارح میں شمار ہوتی ہیں. اسی وجہ سے علماء نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے, کہا کہ سب چیزوں کو ملا کے یہ جو ابھی شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جو جواب میں ذکر کیا کہ یہ 5, اس کے خلاصہ یہ کہ مجموعہ 5 نونات یعنی 5 نون ہیں جن کو علماء نے ذکر کیا کہ یہ عقیدہ سارے اس کے اندر آتے ہیں. نمبر 1 اقرار باللسان, زبان سے اقرار کرنا. تصدیق بالجنان, دل سے اس پر یعنی اس کا یقین رکھنا ہے. عمل بالارکان, اور اعضاء کے ساتھ اس پر عمل کرنا. یزید بطاعت الرحمن, اور یہ ایمان بڑھتا ہے اللہ رحمان کی اطاعت کے ساتھ. وینقص بطاعت الشیطان, اور اگر شیطان کی اطاعت کی جائے, اس کا کہا مانا جائے, تو یہ اس کے اندر نقص واقع ہوتا ہے. اس کے اندر نقص واقع ہوتا ہے. بہرحال اس کے اندر کئی طوائف ہیں, کئی لوگ ہیں جو اس کے اندر کمی کرتے ہیں. کچھ نے اس کے اندر اضافہ کر دیا, کچھ اس کے 2 نون کو مانتے ہیں, کچھ 3 نون کو مانتے ہیں, کچھ ایک ہی نون کو مانتے ہیں. تو چلیں کچھ اس بات کی طرف بھی آتے ہیں. یہ جو 5 نونات ہیں اس کے ہم نے تو ذکر کر دیا کہ اہل سنت والجماعہ اسی پر ذکر کرتے ہیں. لیکن کچھ ایسے لے کے جیسے وعیدی ہیں لوگ, یعنی ہر بات میں وعید فتویٰ لگاتے ہیں, جہنمی ہے, یہ جنت, یہ اسلام سے نکل گیا, یہ کافر ہے. یہ وعیدی قسم کے لوگ ہیں. اور اسی طرح ان کو خوارج کا نام بھی کہیں, اس کو وعیدیہ کہیں. اسی طرح یہ معتزلہ ہے, یہ 3 چیزوں کو ہی مانتے ہیں. یہ ان کے پاس 3 نونات ہیں, یعنی 3 نون کو تسلیم کرتے ہیں. وہ کون سے؟ کہ قول باللسان, وہ کہتے ہیں زبان سے, اعتقاد بالجنان, دل سے اس کا تصدیق, عمل بالارکان. بس یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان, یہ 2 چیزیں ان کے پاس نہیں. اسی طرح مرجیت الفقہا, یاد رکھیے گا, فقہا مرجیت الفقہا ہے. ایک ویسے کیونکہ مرجیہ ایک بڑا وسیع دائرہ ہے, بہت سارے اس کے اندر جماعتیں آ جاتی ہیں, جس کے اندر مرجع متکلمین ہیں, ان میں سے کرامیہ ہیں, بہت ساری چیز ان کے اندر موجود ہیں. تو ان میں سے ہم مرجیت الفقہا کی بات کر رہے ہیں. تو ان کے ہاں صرف پہلے ان کے اندر یعنی عام اہل سنت والجماعہ ان کے ہاں 5 نون کا اعتراف تھا جس کو ہم نے ذکر کیا. پھر یہ معتزلہ اور وعیدیہ خوارج وغیرہ کے ہاں 3 نون آتے ہیں. پھر یہ مرجیت الفقہا, ان کے ہاں 2 نون ہیں جن کو ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اقرار باللسان ہوا اعتقاد بالجنان اور تصدیق بالجنان, بس زبان سے اقرار کر دینا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا. یعنی عمل بھی اس کے اندر, عمل بالارکان والا معاملہ اس کے اندر ہے ہی نہیں. بڑا خطرناک معاملہ ہے, یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے. اور اس پر امام ابن عز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بڑا بہترین لکھا ہے. اس کو ہر طالب علم کو پڑھنا چاہیے. شرح عقیدہ طحاویہ کو پڑھنا چاہیے ایک طالب علم کو, کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح ایک بات کو ذکر کر کے اس کا رد کیا ہے, ایک بات کو ذکر کر کے اس کا رد بھی کیا ہے. تو بہرکیف یہ ان 2 نونات کو مانتے ہیں. اسی طرح مرجیت المتکلمین ہے, وہ ایک ہی نون کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں تصدیق بالجنان ہے, بس دل سے مان لو, بات ختم ہو گئی. زبان سے اقرار کرنے کی بھی بات نہیں. یعنی ان کے ہاں دل سے تصدیق کرنے کا معنی یہ ہے, اس کا معنی یہ جو پہلا ہم نے کہا نا مرجیت یعنی صرف زبان سے اقرار کرنا, دل سے اس بات کو مان لینا, اس پر بھی بہت ساری لازم چیزیں آتی ہیں. مثال کے طور پر پھر تو کچھ ان میں سے کچھ لوگوں نے اتنا غلو کیا, جس طرح میں نے شیخ ابن عز رحمۃ اللہ علیہ کا نام ذکر کیا, انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا کہ کچھ لوگوں نے اس میں اتنا غلو کر لیا اور یہ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ ایمان جبریل و ایمان الانبیاء والرسل, اور وہ یعنی اس بندے کا ایمان سب کا ایک ایمان ہے, سب کا ایک ایمان ہے, سارے ایمان کے اندر برابر ہیں.
سارے ایمان کے اندر برابر ہیں. تو لیکن یہاں پر اس بات کو رد کیا ہے علماء نے کہ ایسا نہیں ہے. شیخ رحمۃ اللہ نے خود وہاں پر اس پر نقد کیا ہے. یعنی یہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ میرا اور جبریل کا ایمان سب کا برابر ہے، تو ایسا بھی نہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں. اس پر علماء نے نکیر کی ہے، کیونکہ یہ اس بات کو مانتے نہیں کہ عمل بھی اس کے اندر داخل ہے. یہ جتنے طوائف ہیں نا بعد میں آنے والے، یہ سب چیز جو عمل کو متأخر سمجھتے ہیں، عمل کو متأخر سمجھتے ہیں ایمان سے، یعنی ایمان کے اندر عمل کو داخل نہیں کرتے. بس یاد رکھیے گا، ایمان کے مسمى ایمان کے اندر عمل کو داخل نہیں کرتے. اسی طرح یہ مرجئہ متکلمین ہیں، ان کے ایک ہی نون ہے، وہ تصدیق کرتے ہیں. جب دل سے تصدیق کر لو بات ختم ہو گئی. اگر یہ والی بات ہو تو فرعون کو بھی تصدیق تھی اس بات کی. اللہ تعالیٰ فرماتے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کو، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، اس کو تو بھی جانتا ہے. فلما جاهدوا بها واستيقنتها انفسهم، وہ مانتے تو تھے، زبان سے انکار ہے لیکن دل تو مان رہا ہے، یقین تو ہے ان کے دل میں. مانا یہ تو سارے کافر نہ ہوئے تو یہ تو پکے مومن ہو گئے ان کے نزدیک. یعنی اگر کافر بھی، یعنی فرعون بھی ہے. اسی وجہ سے کئی لوگوں نے، جس طرح صوفیہ وغیرہ ہیں، انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے اور ان کا رد بھی کیا ہے علماء نے. تو یہ اس بات کو لے کے چلتے ہیں، ایک ہی نون کو مانتے ہیں، وہ تصدیق بالجنان ہے، دل سے اس کی تصدیق کر لو. اسی طرح کرامیہ ہیں، وہ بھی ایک ہی نون کو مانتے ہیں، وہ بھی ایک نون کو مانتے ہیں، لیکن پہلے والے نون سے جو مانتے ہیں وہ تصدیق بالجنان ہے. یہ نون مانتے ہیں تصدیق باللسان، کہ بس زبان سے اقرار کر دو، بات ختم ہو گئی. پھر تو مطلب کہ جتنے منافقین تھے وہ آ کے کہتے تھے وہ ہم مسلمان ہیں، اور آگے گواہی دیتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. قالوا ان قالوا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ گواہی دیتے ہیں انک رسول اللہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، وہ گواہی بھی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی کو جھٹلا دیا ان کی گواہی کو کہ جھوٹے ہیں، باوجود کہ وہ اپنی زبان سے گواہی دے رہے ہیں. تو یہ قول، اگر کہنا قول باللسان، ایک ہی نون کو ماننا، یہ بھی درست نہیں ہے. جہمیہ کے نزدیک بھی ایک ہی نون ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ معرفت الجنان. کیسے؟ پہلے تھا تصدیق، یقین جازم ہو. ان کے ہاں تصدیق والی بات ہی نہیں ہے، بس دل کے اندر معرفت آ جائے، یہی بڑی بات ہے. یعنی اتنا خطرناک ان لوگوں کا عقیدہ ہے، خطرناک ہے. یہ ساری باتیں علماء نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کی ہیں. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں يتفاضل أهله فيه، یعنی اس ایمان کے اندر اہل ایمان کے درجات ہیں، اہل ایمان کے درجات ہیں، ان کے اندر کمی بیشی ہے، کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے. تو یہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو عبارتوں کے اندر یا 2 سطر کے اندر پورے ایمان کے حوالے سے ذکر کر دی. ہم خلاصہ اس بات کا ذکر کر دیں کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے. وہ انسان کا قول دل کا ہو، زبان کا ہو، تصدیق یعنی دل کی ہو، اور اسی طرح یعنی ہم اس کا دوبارہ خلاصہ کر دیتے ہیں کہ قول اور عمل کا معنی کیا ہے، کہ قول دل کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے. اسی طرح عمل زبان کا بھی ہے، دل کا بھی ہے، اور انسان کے اعضاء کا ہے. یعنی خلاصہ اس بات کا یہ کہ اس یعنی ایمان کے اس نام کے اندر عمل بھی داخل ہے. اور اسی وجہ سے اہل ایمان کے اندر درجات میں تفاوت ہے، اس کے اندر فرق ہے. کچھ زیادہ ہوتے ہیں، کچھ کم ہوتے ہیں، کن کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، کن کا ایمان کم ہوتا ہے. تو یہ اعمال کی بنیاد پر ہے. بارک اللہ فیکم. آج کے اس نشست کو ہم اپنی اسی باتوں پر برخاست کرتے ہیں. اگلے درس تک آپ سے اجازت چاہیں گے. بارک اللہ فیکم، اکرمکم اللہ فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.